وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 1306 سورہ کہف، آیت نمبر 29، حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم صرف دنیا کی زندگی اچھی ہونے کے طالب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دو کہ لوگو، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری. سامعین کرام، سورہ کہف ہے اور آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. آپ کہہ دیجئے کہ لوگو، یہ قرآن، یہ سچ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کر دے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی دیواروں نے اس کو گھیر رکھا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر یہ فریاد کریں گے یعنی پیاس کی، تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی، ان کی داد رسی کی جائے گی. کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا. یشفی الوجوہ، جو منہ کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب، ان کے پینے کا پانی بھی برا ہے. وساءت مرتفقہ، اور آرام گاہ بھی بہت بری ہے. دیکھیں سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 4 آیاتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں ہمارے لیے. ان میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے. حق کیا ہے؟ قرآن ہے.
سچ کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک طریقے زندگی ہے، قرآن میں ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن کی. قرآن اس وقت ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے عملی طور پہ. زبانی طور پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، زبان سے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پہلے ایک 5-6 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک مقدمہ تھا. ایک شہری نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ بھئی یہ جو سارا شہر ہے یہ میرا ہے. تو ثبوت میں اس کو کہا تھا میرے باپ دادا جو تھے وہ بس وہ فلاں بادشاہ تھے اور انہوں نے ان کو دے دیا تھا، لہٰذا یہ سب لاہور شہر جو ہے مجھے خالی کرایا جائے. تو زبان سے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. زبان سے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں زبان سے. ہم مسلمان زبان سے کیا کہتے ہیں کہ میں مسلمان، تو آپ کہیں اپنے آپ کو مسلمان، حقیقت میں تو آپ مومن نہیں ہیں. اصل معاملہ تو ایمان والوں کا ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب یعنی یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، لم تؤمنوا، ہرگز تم ایمان تم نے قبول نہیں کیا ہے، بس یہ کہہ دو اسلمنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اسے یقین حاصل ہو. یہ بات میں مختلف مواقع پہ آپ سے کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا. ایمان کا مطلب یقین ہے. انسان کا عمل اس کے یقین کی گواہی دیتا ہے. ہمارا یقین دنیا پہ ہے، ہمارا عمل بھی دنیا کے لیے ہے، ہماری زندگی بھی دنیا کے لیے ہے. اب اس صورت میں جب ہمارا یقین دنیا پر ہو تو قرآن کی کم از کم ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے، کلی بات ہے. قرآن تو ہدایت ہے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے. اچھا دیکھیں، اس میں میں ایک مختصر بات کروں، میں بات کو بڑھا نہیں رہا، بس بات میں مختصر کر رہا ہوں. مختصر بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنی شاکلہ یعنی اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اب ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہماری شاکلہ تو دنیا کے لیے ہے. ہمارا یقین دنیا پر ہے تو لہٰذا ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج کا اگر ایک ریڈی والا ہے یا رکشے والا ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر ہے یا مشیر ہے یا آرمی چیف ہے یا چیف جسٹس ہے، یہ سب دنیا کے بندے ہیں. نہیں تو ان سیٹوں پر کوئی اور ہوتا، کوئی مومن ہوتا، لیکن آج تو مومن ہے ہی نہیں. تو سیٹوں پہ آپ نے اپنے نمائندوں کو بھجوایا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کی. آج دنیا میں اسلام نہیں ہے کہیں پر بھی من حیث القوم. کوئی ملک اسلام، کسی ملک میں قرآن کا نظام نہیں ہے، قرآن لاگو نہیں ہے. قرآن قانون زندگی تو ہے لیکن کسی ملک میں قرآن نہیں ہے. اس کا مطلب کسی ملک میں مومن نہیں ہے. بات تو کلیئر ہے. دیکھیں اس میں ٹھیک ہے میں اجتماعی طور پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن میں انفرادی طور پہ بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. یا تو آپ یقین رکھنے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں. اب دیکھیں اس کا پتہ جو ہے
آپ کے دعووں سے نہیں ہوگا، آپ کے عمل سے ہوگا۔ اگر آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی کی ہدایت کے مطابق ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے، تو بالکل آپ مومن ہیں۔ لیکن اگر آپ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں اور لیکن حقیقت میں آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا نفس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا قرآن پر یقین نہیں ہے۔ بات تو سر قرآن کی ہو رہی ہے نا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں یہ قرآن جو ہے یہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ اگر آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہے تو آپ کا اس پر یقین ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا عمل قرآن کے خلاف ہے تو پھر آپ نہ صاحب تقوی ہو سکتے ہیں، نہ صاحب ایمان ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ ظالموں، آپ کا شمار جو ہے اب ظالموں میں ہوگا، کیونکہ دو ہی گروہ ہیں، ایمان یا انکار۔ یہاں اس آیت کے مطابق ایمان یا انکار، تو آپ تو انکار کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ اجتماعی طور پہ ہم انکار کرنے والے ہیں، ہم اقرار کرنے والے نہیں ہیں، ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا یقین ہے لیکن دنیا پر ہے، لہٰذا ہمارا شمار جو ہے وہ ظالموں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں جو 29 نمبر آیت ہے، اس میں دو فریق ہیں، یقین رکھنے والے اور انکار کرنے والے۔ انکار زبان سے یا عمل سے بات ایک ہی ہے۔ ایک بیمار ہے، یہ مثالیں میں آپ کو دیتا رہتا ہوں، لیکن دیکھیں مجھے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل لگ رہا ہے، بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہماری رگ رگ میں دوڑ رہی ہے، دنیا کی محبت۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان الانسان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان، شیطان جو ہے انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو جب شیطان گردش کر رہا ہے تو پھر اس انسان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے 25 سال ہو گئے ہیں، ویسے تو صدیاں بیت گئی ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، لیکن کوئی سمجھ تو نہیں رہا۔ اس 25 سالوں میں کسی کو سمجھا نہیں سکا کہ بھئی منزل اللہ ہے، ترجیح آخرت ہونی چاہیے اور قرآن کے مطابق زندگی ہو، میں کسی کو سمجھا نہیں سکا۔ اکا دکا جو بھی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے، لیکن اکثریت، میں اکثریت کی بات کروں، 2-4 لوگوں کی دو بات سے تو بات نہیں بنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو وہاں جماعت نہیں بنی تھی، ظلم سہنے کا حکم تھا، جواب دینے کا حکم ہی نہیں تھا، کیونکہ جماعت نہیں تھی، وہ قائم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے مشرکین مکہ۔ حالانکہ کافی تھے، یعنی 500-600 700 جو بھی تھے، مجھے اس کی فگر ابھی یاد نہیں ہے۔ 40 لوگ تو اس وقت موجود تھے جب حضرت عمر ایمان لائے تھے، 4 یا 5 نبی میں جو بھی تھا، اور کچھ ہجرت حبشہ کر چکے تھے جتنے بھی تعداد میں تھے، تو وہاں مطلب سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن وہ کیا، تو اگر میرے بھی ساتھ بھی اگر سینکڑوں تو نہیں ہیں، درجن بھی نہیں ہوں گے، اور تو اس سے تو نہ جماعت بنتی ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مومن بن جائیں، پہلے مومن بن جائیں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اس وقت جو کیفیت ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، بشمول اپنے اولاد کو، سب کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے پوری جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس وقت ہم
جو خاندان ہے اور سربراہ خاندان ہے، شوہر مبارک، تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں دنیا ہی کا ہو کے رہوں، میری اولاد بھی بس دنیا میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، آخرت میری نہ منزل ہے نہ ہم آخرت چاہتے ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور تو ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں، برائے نام تعلق رکھیں گے تو رکھ لیں گے ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہمیں آخرت کی۔ یعنی یہ ہمارا ایک اجتماعی وہ ہے۔ اب دیکھ لیں بہت سے مشائخ کرام ہیں، ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں، لیکن جماعت کہاں ہے؟ امت تو نہیں بنتی۔ ہزاروں لاکھوں میرے خیال سے کہ دیکھیں سینکڑوں لوگوں سے کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، صرف فتح مکے کے جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ماحول بنا تھا تو 10,000 تھے، بس 10,000 مجاہدین ساتھ تھے ان کے۔ خیر چلیں یہ گفتگو تو ہوتی رہے گی۔ میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ حق سے انکار اگر کوئی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں۔ بھئی حق تو آ گیا، قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کے جی چاہے انکار کر دے۔ یہاں فلیؤمن کا لفظ ہے کہ تم اگر یقین کرتے ہو تو کر لو ورنہ انکار کر دو۔ لیکن دو ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک بات پہ یا تو آپ کو ایک بات ہے عمل کے لیے، ایک بات ہے یا تو آپ یقین کر کے اس پر عمل کریں گے یا آپ اس سے انکار کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ تو ہمارا رویہ جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں فلیکفر کا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ یہ میں نہ مانوں کی گردان جو ہے ہم میں سے ہر مسلمان جو لپ سروس والا مسلمان ہے وہ کر رہا ہے، میں نہ مانوں۔ اور یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا آپ کے دو شوہر اور اس کی بیوی، یہ بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ بیوی کو معلوم ہے شوہر کا حق کیا ہے، لیکن کہتے ہیں میں تو نہ مانوں، میں تو نہ مانوں، میں تو نہیں مانتی۔ دیکھیں میں صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ کا مزاج میں انکار ہے ہماری پوری امت، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے، پوری امت مزاج میں انکار ہے، میں نہ مانوں۔ اور پھر رویہ کیا ہے؟ انا خیر منہ، تکبر، میں بہتر ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے، اور چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں سب کچھ، دین سے میں واقف ہوں۔ بس آپ دیکھ لیں اپنی محفلوں میں چند دوست بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دین کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے باتیں کرتے ہیں لوگ، ساتھی دین کی بحث ایک دوسرے سے بڑھ کے کہتے ہیں ہم سے سمجھدار تو کوئی ہے نہیں۔ عام لوگ جو ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں، جن کو ہمیں تو دین کی الف بے کا پتہ تک نہیں ہے، یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں معلوم، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں دین کو تو ہمیں مت سمجھاؤ۔ خیر تو دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی چھٹی دے رہے ہیں، تمہارا دل نہیں مانتا تو نہ مانو، لیکن تم ایسا کر کے اپنے اوپر ظلم کرو گے، اور ظالم کی جگہ جہنم ہے، تمہیں میں ایسے چھوڑوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اپنے اوپر ظلم کی روش اختیار کر لی، جیسے کہ ہم نے کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے انا اعتدنا للظالمین نارا، ظالم کے لیے آگ ہے۔ اب وہ آگ کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک، اس کا ہم دیکھیں یہاں آگ پہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ 1,00,000 روپے لے لو، کوئی غریب شخص ہو، بہت غریب ہو، جو کھانے کے لالے پڑے ہو، وہ اگر آپ کو کہے کہ بھئی یہ میں آپ کو 5 منٹ تک سوئی گیس کے
تیز شعلے سے آپ کا چہرہ جلاؤں گا 5 منٹ تک، اور میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا، تو کیا وہ غریب ریڑھی والا جو ہے، جس نے جو بھوکا رات کو سویا ہے مثال کے طور پہ، کیا وہ تیار ہو جائے گا؟ نہیں تیار ہوگا۔ صرف 5 منٹ، اور آگ میں ہم نے جلنا کیسے ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے۔ اب یہ جو انتہائی خطرناک ماحول ہے، آگ، اور آگ جہنم کے گرد ایک دیوار ہے آگ کی، احاط بہم سرادقها، آگ کی دیواریں، بیچ میں آگ جل رہی ہے، دیواروں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اور پھر وہ آگ ایسی ہے کہ وہاں آپ جل کر بھسم نہیں ہوں گے، وہاں آپ جلتے رہیں گے۔ آپ کا جسم اللہ تعالیٰ برابر بناتا رہے گا، ایک جسم جل جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ وہاں تو عذاب، فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو۔ اب چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چکھتے رہو۔ بہت بری جگہ ہے وہ، بہت برا ہی ٹھکانہ ہے۔ خیر، وہاں جب جلیں گے تو وہاں پھر وہ ہوگی، پیاس لگے گی، بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی۔ ابھی تو آپ کو یقین نہیں آتا، لیکن ایسا ہے۔ کھانا بھی ہوگا، آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا دوزخ میں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، انہا شجرۃ تخرج من فی اصل الجحیم، او کما قال۔ زقوم کا درخت کھانے کے لیے ہوگا، اور وہ دوزخ کی تہ سے نکلا ہوگا، اگتا ہوگا تہ سے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، تو وہ خیر اس کا تذکرہ تو دوسری جگہ ہے۔ یہاں پہ پینے کی بات ہو رہی ہے، پیاس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو دیکھیں، بھوک پیاس دو چیزیں ہم کہتے ہیں نا، دوزخ میں بھی یہ بھوک پیاس ہوگی۔ تو وہاں پہ جب پیاس لگے گی تو کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہا ہے ہمیں۔ اگر وہ وہیں یستغیثوا، فریاد کریں گے، یعنی پانی کی طلب کریں گے، تو ان کی داد رسی تو کی جائے گی، لیکن ایسے کھولتے ہوئے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہ کو بھون ڈالے گا، یشوی الوجوہ، منہ کو جلا دے گا۔ تیار ہیں آپ؟ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ ابھی تو دیکھیں ہم بڑی بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میاں اور بیوی جس بے شرمی سے آپس میں بحث کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہی زندگی ہے، اسی زندگی میں ہم نے اخلاق کو اپنے درست کرنا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اخلاق کا نام ہے۔ ایک صحابی آئے، اما عائشہ سے پوچھا کہ حضور کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان نے کہا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا تو ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق، اخلاق قرآن تھا۔ تو قرآن سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ قرآن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، تو قرآن ہے کیا، کیوں ہے، اس کی مجھے ضرورت کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ کچھ بھی ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا۔ اب دیکھ لیں، درس ہوتا رہتا ہے، پھر کوئی میں ویسے ہی اندازہ لگا رہا ہوں کہ کوئی 2 رکعت نماز نفل کی درس بھی لگا لیتا ہے، 2 رکعت نماز کہ بھئی میں نفل بھی پڑھ لوں گا اور درس بھی ہوتا رہے گا، ثواب ملے گا۔ جیسا کہ دیکھیں عام طور پہ یہ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، کبھی کبھی میں جاتا ہوں تو وہاں تلاوت صبح کے وقت وہ لوگ آغاز جو ہے تلاوت سے کرتے ہیں،
9-10 بجے تک تلاوت لگی رہتی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں سنتا، لیکن تلاوت لگی بھی ہے، سن رہے ہیں، برکت ہو رہی ہے۔ اسی طرح درس ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے۔ ہم یا نہیں بھی سن رہے، برکت ہو رہی ہے، برکت کی جگہ ہے۔ 2 سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، درس لگا ہوا ہے، آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، درس بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ شرمناک رویے ہیں جو ہم نے اپنا رکھے ہیں۔ قرآن کو تو ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پانی کا کم از کم اندازہ آپ کر لیں کہ کیسا پانی، پیاس آپ کو جب لگے گی دوزخ میں تو آپ کو کھولتا ہوا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، جو ماں کی اس کی کیفیت یہ ہوگی یشوی الوجوہ، آپ کے منہ کو جلا دے گا، بھون ڈالے گا۔ اب جو بھی آپ کی پھر کیفیت ہوگی، بئس الشراب، بہت بری، بہت برا پینے کا پانی ہے۔ یہاں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کھولتا ہوا لوہا، اگر کوئی آپ کو، لوہا آپ نے دیکھا ہوگا، کھولتا ہوا لوہا، اور تو وہ آپ کبھی پی سکتے ہیں؟ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ شیشہ اکثر ہوتا ہے، شیشے کے جب برتن بنتے ہیں وہ پلگا لیتے ہیں اور پھر وہ ڈالتے ہیں، پلگا ہوا شیشہ آپ پی سکتے ہیں؟ وہ سرخ جو ہے تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم دنیا میں تیار نہیں ہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں ہمارے خیال میں۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ دیکھیں قطعاً جو ہونے والا ہے، جو پیش آنے والا ہے، اس پر قطعاً ہمارا یقین نہیں ہے۔ نو ہوئی، وہ تو چھوڑے ہیں، دوبارہ پیدا ہونے پر بھی، دوبارہ زندگی پر بھی یقین نہیں ہے، اور جنت تو دوزخ تو دور کی بات ہے۔ بس یہی دنیا ہے۔ آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں جو ظاہر کی زندگی ہے، اور موت کو آپ اچھا نہیں سمجھتے۔ موت سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں، موت تو اٹل ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا بہانہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اچانک موت آئے تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں نا۔ بہرحال زیادہ میں کیا بات کروں، اور کوئی فائدہ بھی نہیں لگ رہا مجھے بات کرنے کا، لیکن بات کرنی پڑتی ہے، وہ میرا کام ہے، میں کرتا رہوں گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا، ان کے پینے کا پانی بھی برا
اور آرام گاہ بھی بری۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔